بازار میں ایک گانے کی طرز ہے، اس کی ٹون ہے، اسی طرز اور اسی ٹون میں جو ہے وہ نعت پیش کی جا رہی ہے، اور اس پہ مستزاد یہ کہ عوام پھر واہ واہ کے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور ان پہ پیسے بھی نچاور کر رہے ہیں، اور یعنی اس طرح کی ساری چیزیں، اور یہ ساری کی ساری محبت میں ہو رہی. یہ جو طرزیں ہیں نا، یہ کوئی گانے والوں نے ٹھیکے پر لے لی ہیں، کوئی اور اس طرز کو اختیار نہیں کر سکتا. اچھا، ابھی تک تو یہی سنتے ہیں کہ گانے کی طرز پہ نعت نہیں پڑھ رہے. یہ انہوں نے ٹھیکے پر تو نہیں لی. سیرت النبی کی ترویج میں، اس کو عام کرنے میں مدارس ہوں، اسکول ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جتنا نقصان درباری مولویوں نے اسلام کا کیا ہے، شاید کوئی یہودی یا عیسائی بھی اتنا نقصان اسلام کا نہیں کر سکا دنیا میں. ناظرین کرام، سیریز کوئسٹ فار ٹروتھ، اس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ایک نئے موضوع کے ساتھ ہمارے ساتھ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب، جو کہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ان کی خدمت میں ربیع الاول کی مناسبت سے چند ایک سوالات ہم رکھیں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو، اور عام جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو نفع مند ثابت ہوں گے ان کے لیے. تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی عبدالرحمن عابد صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ اس حوالے سے، اس علمی مجلس کے حوالے سے ہمیں دیا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، تندرستی دے، ایمان والی زندگی دے. آمین. آپ دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں. اللہ قبول فرمائے آپ کا یہ کرنا. آمین. جی مفتی صاحب، آج سب سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ توبہ کا، تو اس میں اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں کو خود بیان فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. یعنی یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے خود ہی مقرر کر دی ہیں جس روز زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. تو ظاہری بات ہے ہر مہینہ کسی نہ کسی مناسبت سے مشہور ہے. کسی میں عید الاضحیٰ آ رہی ہے، کسی میں عید الفطر آ رہی ہے، کسی میں رمضان آ رہا ہے، اس حوالے سے. تو یہ جو اسلامی تقویم کا تیسرا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ربیع الاول، تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، کیا نسبت ہے، اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بلا شبہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے. اس مہینے کی کوئی سپیشل فضیلت نہ تو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے، اور نہ ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے اس کی کوئی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور نہ ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں باقی معمولات سے ہٹ کر کوئی سپیشل کام کیا ہو، کوئی خاص عبادت کی ہو، کوئی صدقہ خیرات کیا ہو، یا کوئی اور کسی عمل کا اہتمام کیا ہو جو آپ باقی مہینوں میں، باقی دنوں میں نہیں کرتے تھے. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کچھ بھی کرنا ثابت نہیں ہے. نہ ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں سے کسی خلیفہ راشد کی زندگی میں اس مہینے میں کوئی خاص سپیشل عبادت، کوئی معاملات کچھ بھی کرنا ثابت نہیں ہے. بس جو معمول سال کے باقی مہینوں میں، عام دنوں میں چلتا تھا، ربیع الاول کے مہینے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، خلفائے راشدین کا بھی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، سب کا وہی معمول تھا. کسی سے کوئی خاص چیز وہ مروی نہیں ہے کہ وہ اس مہینے میں اس کو اہتمام سے کرتے تھے. جی مفتی صاحب، یہ آپ نے ہمیں آگاہی دی کہ خصوصی عبادت، کوئی خصوصی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اس مہینے کے حوالے سے، جس طرح رمضان کے بارے میں وغیرہ. لیکن مفتی صاحب کیا بتا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی پھر وجہ شہرت کیا ہے؟ کیوں یہ معروف ہے مسلمانوں کے ہاں؟ جی ڈاکٹر صاحب محترم، یہ اس لیے زیادہ معروف ہے مسلمانوں کے ہاں کہ اللہ رب العالمین کے سب سے افضل
سب سے پیارے مقرب محبوب نبی، کائنات کے امام، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، آپ پر وحی نازل ہوئی، اور اسی مہینے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی مکمل کر کے اللہ رب العالمین کے دین کو من وان کما حقہ انسانوں تک پہنچا کر اللہ رب العالمین کے پاس اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ اس وجہ سے یہ مہینہ بہت زیادہ معروف ہے عوام الناس کے ہاں۔ اس کی نسبت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان عظیم الشان جو ہے نا وہ واقعات کے ساتھ ہے، تعلق ہے اس کا۔ جی مفتی صاحب، یہ تو بہت بڑی ایک نسبت ہے، ایک وجہ شہرت ہے ربیع الاول کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے میں ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعثت یعنی رسالت کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ بھی اسی مہینے میں ہے، اور ہجرت بھی میرے خیال میں اسی مہینے میں، یہ ہجرت میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق کے پاس، اپنے رب کے پاس بھی اسی مہینے میں گئے۔ لیکن مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی؟ کیا یہ متفقہ اور یقینی ہے یا اس میں مورخین کا کوئی اختلاف پایا جاتا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے دن ہوئی ہے۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے خود اس کی وضاحت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یوم الاثنین فیہ ولدت، سوموار کے دن میں پیدا ہوا، سوموار کے دن میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوموار والے دن ہے، یہ صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ باقی اللہ کے نبی کی تاریخ پیدائش وہ کون سی ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب مہینے میں بھی بعض علماء نے اختلاف کیا ہے، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں یا اس سے ہٹ کر جی اور مہینے میں بھی اختلاف کیا ہے علماء نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے۔ بعض نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے، جی اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ جی اور جمہور جو سیرت نگار ہیں، ان جمہور کا یہ موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ایک تو اس میں اختلاف ہے مہینے میں بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں اس سے بھی زیادہ شدید اختلاف ہے۔ بہت سے علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ بہت سے اہل علم ان کا خیال ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور بعض اہل علم کا خیال ہے کہ، اور یہ جمہور ہیں، اکثریت کا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور بعض کا خیال ہے کہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور بعض اس کے علاوہ بھی اقوال موجود ہیں۔ اب یہ جو مختلف اقوال ہیں نا، اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کا کوئی دین سے، عقیدے سے، ایمان سے، عبادات سے، معاملات سے تعلق ہوتا کہ جس کے بغیر ہمارا عقیدہ یا عبادات یا معاملات درست نہیں ہو سکتے تھے، تو جس طرح پروردگار نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کی ولادت کے دن کو محفوظ کروا دیا، تو اللہ رب العالمین آپ کی ولادت کی تاریخ کو بھی محفوظ کروا سکتے تھے۔ تو یہ جو ولادت کی تاریخیں ہوتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب، یہ ان کا دین سے، ایمان سے، عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتے ہی
کسی کو نہیں پتہ ہوتا اس نے کیسا انسان بننا ہے، اس کا کیا کردار ہوگا، کیا اخلاق ہوگا، کیا اس کے معاملات ہوں گے، کیا یہ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے گا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ پیدا ہوتے وقت کسی کو ان چیزوں کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ تھا پیدا ہوتے وقت، نہ آپ کے والدین کو پتہ تھا، نہ کسی رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، نہ مکے والوں کو پتہ تھا کہ ان کے گھر میں خاتم النبیین پیدا ہو رہے ہیں، جو اللہ کے مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے مقرب ہیں۔ تو ایسا کوئی یہ اس وجہ سے نا وہ تاریخ ولادت عام طور پر محفوظ بھی نہیں ہوتی تھی۔ جی بالکل یہ تو بعد میں پتہ چلا نا کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا، آپ کو ساری کائنات میں سب سے افضل قرار دے دیا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت تو کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، اس وقت تو ایک عام حیثیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح عام مولود تھا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عام ایک مولود کی حیثیت تھی۔ تو اس لیے تاریخ وہ محفوظ کرنے والوں نے بھی محفوظ نہیں کی۔ جی مفتی صاحب سمجھ آ گئی کہ آپ کی بات سے کہ یہ کوئی اختلاف جو تاریخ میں ہے، یعنی ولادت کی تاریخ میں، یہ کچھ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس میں جو روایات کا تعارض پایا جا رہا ہے، یعنی مختلف صحابہ سے مختلف روایات جو ہیں وہ سیرت نگاروں نے نقل کی ہیں، کچھ 8 کی تاریخ ہے، کوئی 10 کی ہے، کوئی 12 کی ہے، یعنی یہ روایات کا تعارض ہے جس کی بنیاد پہ یہ اختلاف ہے۔ ایک دوسری وجہ ڈاکٹر صاحب یہ صحابہ سے کوئی بھی روایت مروی نہیں ہے کسی تاریخ کے حوالے سے۔ یہ جو تاریخ ہے نا جی یہ بعد میں سیرت نگاروں نے خود سوموار کے دن کو مد نظر رکھا، جی جی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے، جس سال ہاتھیوں کا لشکر تباہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے، پرندوں کو بھیج کر انہوں نے کینکریاں برسائی ہیں، اس سال پیدا ہوئے ہیں۔ اور اکثر مورخین لکھتے ہیں کہ اس عام الفیل کے 50 دن بعد پیدا ہوئے ہیں۔ جی 50 اب عام الفیل یہ بھی معروف تھا لوگوں کے ہاں، جی اور سوموار کا دن یہ بھی معروف ہو گیا، ثابت ہو گیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے عام الفیل کا اور یہ سوموار کے دن کا، یہ سیرت نگاروں کے سارے اپنے خیالات ہیں، یہ نہ صحابہ سے یہ تاریخیں مروی ہیں 8، 9، 12 اور یہ 17، اور کسی سے ابھی سے نہیں ہے کہ فلاں سے ابھی نے یہ کہا، فلاں سے ابھی نے یہ کہا، کسی ایک سے ابھی سے ایسا نہیں ہے۔ یہ مورخین نے خود اندازہ لگایا ہے، حساب لگایا ہے، تو ان کے اپنے حساب سے جہاں ان کی تحقیق پہنچی نا وہ انہوں نے لکھ دی ہے۔ جی اس کی سند کسی طرح کی کوئی سند نہیں ہے۔ سند نہیں ہے۔ یہ سند کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے چھپا دی ہے، مخفی کر دی ہے، اور اس کی حکمت رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر ہے، جی بالکل اس کی تعیین کو اللہ نے چھپا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا لیلۃ القدر، آپ دکھانے آئے تھے، آپ بتانے آئے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، تو 2 لوگ لڑ رہے تھے، آپ نے ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے وہ اٹھا دی، آپ نے کہا میں نے بتانے آیا تھا تمہیں کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، تو یہ جھگڑا کرنے کی وجہ سے اللہ نے اٹھا دی ہے۔ تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے ضرور جو رب العالمین جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت وہ بھی چھپا دی ہے اللہ رب العالمین نے۔ اگر یہ ضروری ہوتی یا دین کا حصہ ہوتا یا اس پر کوئی بھی دین کا کام موقوف ہوتا جس کے بغیر وہ دین کا کام اللہ کے ہاں قبول نہ ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی ضرور اللہ رب العالمین محفوظ کروا دیتے۔ جی مفتی صاحب تاریخ کے مطالعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فطری معاملہ ہے کہ عربوں کے ہاں اس طرح باقاعدہ ایک کیلنڈر تو تھا نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ تواریخ جو ہے وہ محفوظ رکھتے، تو اندازاً جس طرح آپ نے بتایا کہ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں پیدا ہوئے، تو یعنی وہ بڑے بڑے واقعات ہی کے حساب سے اپنی تاریخ چلاتے تھے، تو یہ بھی ایک عنصر ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ محفوظ نہیں ہے تاریخ۔ اور باقی جو آپ نے بتایا یہ تو سب سے بڑی ہے کہ اس کی حکمت کیوں یہ متعین نہیں کی گئی، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال مفتی صاحب یہ آگاہ کیجئے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کانفرنسز ہوتی ہیں، اس کے سیمینارز منعقد ہوتے ہیں اس مہینے میں، تو یہ اس کی کتنی ضرورت ہے مسلمانوں کو کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، اس پر عمل پیرا ہوں، لیکن اس میں ایک اور چیز بتا دیجئے گا کہ اس کی ابتدا کیسے کریں؟ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے سیرت کو، اس کو کیسے پڑھے
اور کیسے اس کو اپنی عملی زندگی پر اس کا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کرے، اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دے دیجیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس مہینے میں بلا شبہ مساجد میں اور مسلمان معاشرے کے ہر طبقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ عام ہونے لگ جاتا ہے۔ بے شک۔ سب ہر جگہ پر، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مساجد میں، پروگراموں میں اور سیمینارز میں، اور حکمران بھی اور ہر سیاستدان اور ہر طبقہ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ حصہ سیرت النبی میں ڈالنے کے لیے اس مہینے میں اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ جو اہتمام ہے نا، صرف اس مہینے کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کرنا اور پھر 11 مہینے باقی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہی نہ کرنا، یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تو ایک مسلمان کو ہر لمحے اور ہر وقت ضرورت ہے، بے شک۔ کیونکہ واحد ہستی ہیں اللہ کی مخلوقات میں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کو اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے، بے شک۔ اسوہ حسنہ قرار دیا، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی ہستی کائنات میں اللہ نے ایسی بنائی نہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جس کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنایا گیا ہو، آئیڈیل بنایا گیا ہو۔ بے شک۔ تو جب وہ ہمارے آئیڈیل ہیں تو ہمیں تو زندگی کے ہر قدم پر، ہر موقع پر، ہر حالت میں جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہونی چاہیے، اور ہمیں تو سیرت معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم ساری اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے برعکس گزار رہے ہوتے ہیں، اور صرف وہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سیرت کے چند گنے چنے موضوعات لیتے ہیں اور ان پر گفتگویں ہوتی ہیں، اور وہ بھی گفتگویں صرف گفتگو کی حد تک ہوتی ہے، اس کو عملی طور پر نہ بیان کرنے والے اپنانا ضروری سمجھتے ہیں، اور نہ سننے والے ہمارے معاشروں میں اس سیرت کو اپنانا ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ بھی سمجھتے ہیں ہم نے سنا دی اور انہوں نے سن لی، سننے اور سنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے سنانے کا اور بیان کرنے کا حق ادا ہو گیا ہے۔ یہ تصور ہی مسلمانوں کا ناقص ہے اور غلط ہے بالکل۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے تھے، اور کوشش ان کی یہی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی، آپ نے روزہ کیسے رکھا ہے، آپ نے فلاں کام کیسے کیا ہے، فلاں کام کیسے کیا ہے، فلاں کام کیسے کیا ہے، وہ ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے تھے۔ اچھا بہر تو دیکھتے تھے، جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تھے تو وہ گھر میں جا کے تو نہیں دیکھ سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، تو پھر وہ ہماری ماؤں سے پوچھتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، باہر تو ہم آپ کے سارے معمولات دیکھتے رہتے ہیں اور ہم ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنانے کے لیے دیکھتے تھے، پوچھتے تھے، وہ صرف جاننے کے لیے نہیں پوچھتے تھے، وہ عمل کرنے کے لیے پوچھتے تھے۔ اور ہمارے ہاں یہ سیرت صرف سننا اور سنانے تک محدود ہے، عملی طور پر ہماری سب کی زندگیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عملی پہلو سے دور ہیں اور خالی ہیں۔ ہم جو ہمارے دل میں آتا ہے، جو ہمارے معاشرے کے رسم و رواج کہتے ہیں، جو ہمارے خاندانوں کے رسم و رواج اور طور طریقے ہیں، جو ہمارے بڑوں نے ہمیں کہہ دی ہے، بس اس کو ہم دین سمجھتے ہیں، اتنے حصے کو۔ باقی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ اس کا ہمیں پتہ ہے، نہ ہماری اولادوں کو پتہ ہے، نہ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے شروع سے لے کر، یہ پریپ سے لے کر پی ایچ ڈی تک ہمارے سارے نصاب ان چیزوں سے خالی ہیں ڈاکٹر صاحب، ان چیزوں سے۔ سیرت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سال کے 12 مہینوں میں ہر وقت مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے اور ہمیشہ بیان ہوتی ہی رہنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف ربیع الاول میں سیرت کا تذکرہ کرنا ہے، باقی سارے مہینوں میں سیرت کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے ہم نے اپنی محبت کا حق ادا کر دی ہے، جبکہ یہ فہم درست نہیں ہے۔ سیرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہ کسی زمانے کی محتاج ہے، نہ کسی جگہ کی محتاج ہے، زمان و مکان سے یہ بالا ہے۔ ہمیشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ مسلمان خاندانوں میں، گھروں میں، معاشروں میں، تعلیمی اداروں میں، سیاستدانوں میں، حکمرانوں میں، مارکیٹوں میں، تاجروں میں، ہر جگہ پر ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چلتا ہی رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرنا، سننا، یہ باعث برکت ہے، یہ اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ ہمیں
اس جتنا زیادہ سنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، جتنا زیادہ ہمیں علم ہوتا جائے گا، اتنی زیادہ ہمارے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کی اطاعت کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ہم نے یہ جو کام کر لیا نا، صرف ربیع الاول میں سیرت اور باقی سب چھوڑ دیتے ہیں، یہ طریقہ ڈاکٹر صاحب مناسب نہیں ہے، مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، یہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب، جس طرح ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ ہمہ جہت شخصیت ہے، تو اس حوالے سے ہر لحاظ سے، ہر لحظہ، ہر کام میں، ہر جگہ پہ، ہر مہینے میں، ہر دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ڈسکس ہونی چاہیے، یعنی خاص ربیع الاول کے ساتھ نہیں ہونا جی چاہیے۔ جی بالکل۔ مفتی صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں اپنی اولادوں کو اس حوالے سے سیرت سے آگاہی، تو چلیں ٹھیک ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن طبقات میں سے جو نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے، ظاہری بات ہے کسی بھی قوم کی جو قسمت ہے، جو تقدیر ہے، یہ بدلنے والی یہی ایک نوجوان نسل ہوتی ہے، یعنی جس کو یوتھ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعے سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے کہا قالوا سمیعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، یعنی نوجوان کا ذکر آیا۔ اصحاب کہف کے بارے میں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یعنی نوجوان ہی کسی قوم کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ تو آپ کیا پیغام دیں گے نوجوان نسل کیسے سیرت کے ساتھ جڑے، یا کیسے سیرت کو اپنائے، یا کس طرح اس کا مطالعہ کرے؟ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کیا تھا، تو آپ کیا امید وابستہ کرتے ہیں نوجوانوں سے اس حوالے سے؟ نوجوانوں سے بھی پہلے ڈاکٹر صاحب یہ حق ہے ہمارے حکمرانوں کا جی کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کا، پھیلانے کا، ایک ایک انسان تک اس کی معلومات پہنچانے کا بندوبست کریں۔ یہ حکمرانوں کے پاس بہت سے وسائل ہوتے ہیں اور بہت ان کے وسیع اختیارات ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہر شخص کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت پیدا کرنا چاہیں، آپ کی سیرت ہر بندے کو اگر سنانا چاہیں تو نصابوں میں بھی داخل کی جا سکتی ہے، میڈیا کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے سیمینارز، کانفرنسیں، سارا کچھ منعقد کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے خاص طور پر نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے جو نوجوانوں کی مجالس ہیں، یہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، یا یہ کھیل کے میدانوں میں، جہاں نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ کھیل کود میں مصروف ہوتا ہے، وہاں پہنچ کر جی انہیں ہر جہاں بھی کوئی بندہ کام کر رہا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو وہاں ملتا ہے، ہر پہلو ملے گا۔ کھیل کا میدان ہے نا، وہاں ان کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کھیل امت کے لیے مقرر کیے ہیں اور ان کو حلال کیا ہے اور ان کو جائز رکھا ہے، کن کھیلوں کی اجازت دی ہے، کون سے کھیل جائز نہیں ہیں، تو یہ سکھانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو بڑا کردار ہے نا، وہ ہے اہل علم کا، جنہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا ہے، سیکھا ہے، جو علماء کرام ہیں، ممبر و محراب پر وہ سیرت کے بیان کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو صرف جمعے کی حد تک نہیں، یا کسی کانفرنس اور جلسے کی حد تک نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے جمعوں میں، ہمارے جلسوں میں، ہماری کانفرنسوں میں گنے چنے چند لوگ آتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ معاشرے کا 1% بھی نہیں ہوتے جو آتے ہیں ان جگہوں پر۔ جو باقی 90% سے زیادہ لوگ ہیں، ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے سکھانی ہے؟ تو یہ ان کے پیچھے جانا پڑے گا، ان کی کھیل کے میدانوں میں جانا پڑے گا، ان کی مصروفیت کی جگہوں پر جانا پڑے گا، جہاں جہاں وہ مصروف ہیں، تو اس کے لیے علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم یہ کردار ادا نہیں کر رہے، علماء بھی اس میں کوتاہی کا شکار ہیں، وہ صرف جمعے کی حد تک، درس کی حد تک اور کانفرنس کی حد تک سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا، جبکہ 1% سے بھی کم لوگوں کو پہنچانے سے آپ دیانتداری سے بتائیں حق ادا ہوتا ہے؟ نہیں بھی، کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں یہ حق ادا نہیں ہوتا۔ اور پھر جو سب سے بڑا کردار ہے نا، وہ گھر کے افراد کو، ماں باپ کو، گھر کے سربراہوں کو، وہ بھی ادا کرنا چاہیے، خاص طور پر نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک چیز پر انہیں بتائیں کہ ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے۔ اس میں اب ماں کے سامنے بچے کتنی دیر رہتے ہیں، باپ کے سامنے کتنی دیر رہتے ہیں، اب جتنی دیر یہ رہے ہیں، جو بھی حرکتیں ہیں، جو بھی کام ہیں، کیا وہ ہمارے کام ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بے شک ہونے۔ تو ان کو تو نہیں پتا، تو ماں باپ کو سکھانا چاہیے، خود بھی سیکھنا چاہیے، انہیں بھی سکھانا چاہیے۔ تو اس طرح اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے نا،
تو اللہ کے نبی کی سیرت عام ہو جائے گی نوجوانوں میں، اور نوجوان اس سے متاثر بھی ہوں گے۔ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جو متاثر کن پہلو موجود ہے نا، وہ دنیا میں کسی کی سیرت کے اندر نہیں ملیں گے آپ۔ بے شک بے شک۔ یہ ہماری سب کی کوتاہی ہے مجموعی طور پر کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں، اپنی نوجوان نسلوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے معاشروں کو اس پر استوار کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہوئی دیانتداری سے۔ جی مفتی ہم صاحب، خالی خولی باتیں کرتے رہتے ہیں، عملی طور پر کرنے کے لیے کچھ بھی ہم کرتے نہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ نے عرض کیا ہے کہ اسی مہینے کی مناسبت سے علماء کے ہاں بھی گنے چنے چند موضوعات ہوتے ہیں جن پر گفتگو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سیرت کا جو ایک میسج ہے یہ کنوے نہیں ہو پا رہا۔ تو مفتی صاحب، اسی والے سے ایک کویسچن میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ خصوصاً ربیع الاول جیسے ہی آتا ہے ایک کنٹروورسی سی شروع ہو جاتی ہے، میلاد منانا جائز ہے نہیں جائز، وہ منا رہا ہے وہ نہیں منا رہا، وہ گستاخ ہے، وہ اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یعنی میلاد منانا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان ہے۔ بے شک۔ اور صرف خالی محبت نہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت، بے شک۔ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال و دولت سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت، یہ ایمان ہے۔ اگر صرف محبت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر نہیں ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ جی بالکل۔ آپ کو معلوم ہے وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ رضی عنہ اللہ تعالیٰ۔ کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تھا رسول مکرم جی بے صلی اللہ شک علیہ بے وسلم، شک۔ تو آپ نے کہا تھا عمر تو ایمان والا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ لفظ کہے تھے کہ میں آپ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز، پیارا اور محبوب سمجھتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ بے شک۔ تو جب یہ لفظ سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا تو مومن نہیں ہوا۔ اب فاروق اعظم جیسا انسان جو زمین پر چلتا ہے، مشورہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اس کے مشورے کو قرآن بنا دیتا ہے۔ بے شک۔ جس رستے پر چلتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تو ایمان والا نہیں بنا۔ جب انہوں نے یہ لفظ سنے تو پھر کہا اللہ کے نبی میں اب آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ہے ایمان، اب بات بنی، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ہمارا تو اللہ کے فضل سے یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دل میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ ہو، اس کا ایمان اللہ رب العالمین کے ہاں قابل اعتبار ہی نہیں ہے، معتبر نہیں ہے اس کا ایمان۔ تو یہ ایمان ہے، ایمان کا جز اور ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے، اور وہ ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات سے بڑھ کر محبت نہ ہو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک ہے محبت، یہ تو ایمان ہے، اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی، آپ کی پیدائش پر خوشی، اور یہ خوشی ایک فطری چیز ہے، بے شک۔ فطری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کیا آپ کے خاندان والے جو مشرک اور کافر تھے خوش ہوئے تھے کہ نہیں؟ ہوئے تھے، بالکل خوش ہوئے تھے۔ بالکل۔ ہر جو مولود پیدا ہوتا ہے دنیا میں، اس کے عزیز و اقارب خوش ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں سب کے سب۔ ایک ہوتا ہے خوشی فطری، اور ایک ہوتا ہے خوشی شرعی۔ جو شرعی خوشی ہے نا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ کی بعثت پر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ بے شک۔ محمد بن عبداللہ بننے پر نہیں، محمد الرسول اللہ بننے پر۔ بے شک۔ دو حیثیتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک حیثیت ہے محمد بن عبداللہ کی، اور ایک حیثیت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ جو اصل حیثیت ہے نا، جس کی وجہ سے آپ کو یہ شان ملی ہے، یہ عزت ملی ہے، یہ مقام ملا ہے، ختم نبوت کا تاج آپ کو ملا ہے، اور ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ رب کے مقرب پیارے اور عظیم انسان بن گئے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہے، محمد بن عبداللہ نہیں ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے ملا سارا کچھ، اس کی ہمیں آپ کی پیدائش سے بھی زیادہ خوشی ہے۔ اچھا، خوشی وہ ایک دلی عمل ہے، دل کا عمل ہے۔ جو خوشی جو ہے نا، وہ دل میں ہوتی ہے، اور اس کے کچھ احساسات وہ بندے کے چہرے پر بھی محسوس ہوتے ہیں۔ جو دل کے اندر خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے کچھ اثرات وہ چہرے پر نظر آتے ہیں۔ اصل یہ دل کا عمل ہے
خوشی یہ منانے کا عمل نہیں ہے، خوشی یہ دل کے اندر موجود ہے، جس کے اثرات انسان کے اعمال پر، انسان کے کردار پر، انسان کے اخلاق پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اب خوشی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے، اللہ نے آپ کو اپنی ختم نبوت کے لیے چن لیا، آپ کو خاتم النبیین کا شرف عطا فرما دیا۔ اب خوشی یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کی کہ ہم اپنے سارے عقائد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کے سانچے میں ڈال لیں، اپنے ساری عبادات اللہ کے نبی کے عبادات کے طریقے کے مطابق بنا لیں، اپنے اخلاق اور کردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے مطابق کر لیں، اپنی سیاست کو، معیشت کو، معاشرت کو، رسم و رواج کو، لین دین کو، معاملات کو، ساری زندگی کے ایک ایک لمحے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، آپ کے طریقے کے مطابق ڈال لیں۔ اصل خوشی یہ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی، آپ کے خاتم النبیین بننے کی۔ اصل خوشی یہ ہے کہ ہم آپ کی مکمل اتباع، آپ کی مکمل اطاعت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ جی مفتی صاحب، یہ تو پتہ چل گیا کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو یا آپ کی بعثت ہو، اس پہ ایک مسلمان فطری طور پہ خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن اس خوشی کو منانے کا جو طریقہ ایک ہمارے ہاں رائج ہے، جس طرح 12 ربیع الاول کے خاص دن ہی میں، اور اس حوالے سے بہت بڑے دعوے بھی کیے جاتے ہیں کہ فلاں میلاد کا منکر ہے اور فلاں میلاد کو نہیں تسلیم کرتا وغیرہ، تو اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح کا ایک خاص طریقہ جو ہے اس کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم ولادت اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں ایک دن بھی نہیں منایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوتا تھا، آپ اس پر عمل کرنے کے پابند تھے اللہ کی طرف سے، بے شک اس کے مطابق چلنے کے پابند تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے کائنات کے امام، ہم نے آپ کو دین کے ایک طریقے پر لگا دیا، فاتبعھا، بس اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ بے شک ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، یہ لا علم اہل کتاب، یہود و نصارہ یا دوسرے تیسرے ان لا علم لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، جو اللہ نے طریقہ آپ کے لیے متعین کر دیا، جو آپ پر اتار دیا، آپ صرف اس طریقے پر چلنے کے پابند ہے۔ تو اگر کوئی ایسا اسلام کے اندر اشارہ ہوتا کہ آپ کی جو تاریخ ولادت ہے، اس دن خوشی منانے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے اور ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور یہ طریقہ کرنا ہے، تو کیا اللہ کے نبی کرتے کہ نہ کرتے؟ بے شک کرتے، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر چلتے کہ نہ چلتے؟ بے شک چلتے۔ تو اگر کوئی ایسا اللہ کا حکم تھا، اللہ کے قرآن کا ایسا کوئی تقاضا تھا کسی آیت کا، تو سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنا تھا۔ آپ سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والا نہ کوئی دنیا میں آیا ہے اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے ایسی کوئی چیز نہیں سمجھی اللہ کی وحی سے، نہ قرآن سے، نہ دوسری جو حدیث کی شکل میں اللہ کی وحی آتی ہے آپ پر، تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اور ثواب کا کام ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہے؟ بھئی اگر فائدہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے کرتے، وہ تو فائدے والے کام پر ہم سے کروڑ گنا زیادہ حریص تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی اس کو منانے کے حوالے سے نہ منانے کے حوالے سے، نہ جاننے کے حوالے سے کوئی تصور نہیں تھا، نہ کوئی بحث تھی اس پر کہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے آپ، نہ کوئی مسئلہ تھا یہ، نہ اس کی کوئی اہمیت تھی صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں اس تاریخ ولادت کی۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت تو ان کو معلوم تھا، تاریخ نہیں تھی کسی کو یاد یا اس کا اہتمام نہیں ہوا، یوم ولادت پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا جو معلوم بھی تھا، کوئی اسپیشل کام نہیں کیا۔ یوم ولادت تو سوموار ہے نا، جی بے شک، تو یہ تو مہینے میں 4 مرتبہ بھی آتا ہے، 5 مرتبہ بھی آ جاتا ہے سوموار کبھی مہینوں میں۔ ہاں تو اس کے حوالے سے اللہ کے تو نبی اگر کوئی صحابہ نے کیا ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا اس کے اندر اسپیشل اہتمام، تو وہ منقل ہونا تھا۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین 110 ہجری تک دنیا میں رہیں، کسی ایک صحابی سے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو جشن منانا، عید کا نام دینا اور یہ اہتمامات کرنے جو آج پوری دنیا میں مسلمان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں کر رہے ہیں، یہ صحابہ کی زندگیوں میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا ڈاکٹر صاحب۔ تاریخ اور حدیث کی ساری کتابیں اس پر بالکل 100% خاموش ہیں کہ انہوں نے ایسا کوئی کام کیا۔ اب کیا خیال ہے، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم سے تو کروڑ گنا زیادہ محبت تھی صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بے شک اگر یہ واقعتاً محبت ہوتا، یہ جس طرح جس کو ہم نے محبت کا درجہ دے لیا ہے، تو پھر صدیق اکبر کیوں نہ کرتے؟ ان کی محبت میں کوئی شک کیا کسی کو؟ کسی کو فاروق اعظم کیوں نہ کرتے؟ عثمان غنی کیوں نہ کرتے، جن کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 لخت جگر جن کے نکاح میں دی تھی یکے بعد دیگرے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں نہ کرتے، جن کے عقد میں امام الانبیاء کی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی خواتین کی سردار جن کے نکاح میں تھی، وہ کیوں نہ کرتے؟ پھر خلفائے راشدین کے بعد حسن و حسین کیوں نہ کرتے جو اللہ کے نبی کی خوشبوئیں تھیں؟ باقی صحابہ کیوں نہ کرتے؟ وہ ہم سے زیادہ حریص تھے نیکی کے کام میں، ثواب کے کام میں، اچھائی اور بھلائی کو حاصل کرنے میں۔ وہ کوئی بھلائی کا اچھائی کا کام چھوڑتے ہی نہیں تھے زندگی میں۔ معمولی سا ان کو پتہ چل جاتا تو وہ اس کو اختیار کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے تھے۔ نہ عہد رسالت میں، نہ عہد خلفائے راشدین میں، نہ صحابہ کے دور میں، اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں سارے تابعین کی زندگیاں ایسے خالی ہیں، تبا تابعین کی زندگیاں ایسے خالی ہیں۔ محترم ڈاکٹر اشفاق صاحب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور ان کے سارے شاگرد، ان کی زندگیاں ان سے خالی۔ محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی اور دوسرے جتنے بھی محدثین ہیں، سب کی زندگیاں ایسے خالی ہیں، ان کی کتابیں بھی ایسے خالی ہیں۔ جی مفتی صاحب، یہ محبت، اس کا تقاضا اور اس کو منانا، یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ یعنی محبت تو سبھی ہے، سبھی کو ہے، اور سب اس بات پر نازاں بھی ہیں، خوش بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اور یہ منانے کا جو ہے، جو اس میں آپ نے پوری مکمل وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ عہد رسالت میں، عہد خلفائے راشدین میں، عہد صحابہ میں، عہد ائمہ میں اس کا کوئی تصور یعنی منانے کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیے گا پھر یہ کب شروع ہوا؟ یہ دنیا میں رب کی زمین پر سب سے پہلے قاہرہ میں جو فاطمی خلفاء تھے نا، جی یہ کٹر شیعہ اور رافضی عقائد کے حامل تھے، کٹر سخت۔ اس کا آغاز سب سے پہلے دنیا میں انہوں نے کیا، اور یہ 4 صدی ہجری کے اندر ہوا ہے، یعنی 4 صدی ہجری میں جا کر، اور یہ تقریباً ہوا ہے 361 یا 62 ہجری میں، یعنی وہ 4 صدی ہجری ہوئی۔ 350 سال کے بھی بعد یہ کام رافضیوں نے، کٹر جو ابن سبا کے پیروکار تھے اور ان عقائد کے علمبردار تھے، ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ شروع کیا قاہرہ میں، اور وہ سال میں 6 میلادیں منانے کا انہوں نے آغاز کیا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میلاد مناتے تھے، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی میلاد مناتے تھے، اور ایک وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی میلاد مناتے تھے، ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی میلاد مناتے تھے، اور ایک جو ان کا موجودہ خلیفہ ہوتا تھا نا، جی اس کی بھی میلاد مناتے تھے۔ یہ 6 میلادیں دنیا میں سب سے پہلے 4 صدی ہجری میں 362 سن میں یہ قاہرہ میں ان رافضیوں نے شروع کی۔ اس سے پہلے محدثین، ائمہ اربع، ان کے شاگرد، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کہیں اس کا تصور بھی نہیں تھا ان میلادوں کا۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ دین ہوتا تو یہ سارے خیر القرون جن کو امام الانبیاء نے سب سے بہتر زمانے قرار دیا ہے اور سب سے بہتر لوگ قرار دیا ہے، بے شک کیا وہ اس سے محروم ہوتے؟ وہ اس سے لا علم ہوتے؟ وہ اس سے غفلت برتتے؟ کبھی اگر ان کا دین سے کوئی تعلق ہوتا، کوئی دور و نزدیک کا بھی واسطہ ہوتا تو۔ اچھا، پھر یہ چلتا رہا ان فاطمی خلفاء کے دور میں۔ پھر ایک خلیفہ آیا، افضل بن امیر الجیوش اس کا نام تھا، اس نے اس بدعت کا خاتمہ کر دیا۔ جی یہ بدعت ختم رہی۔ پھر 7ویں صدی ہجری کے شروع میں، 600 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے، عراق میں اربل کا ایک بادشاہ تھا،
فاسق، عیار، مکار، بے دین، مظفر الدین ابو سعید کوکبری اس کا نام ہے تاریخ کے اندر، وہ شخص تھا، اس نے دوبارہ اس کا آغاز کر دیا دنیا میں۔ یہ کچھ دیر مٹا رہا فاطمیوں کے بعد، فاطمیوں نے اس کو شروع کیا تھا 4 صدی ہجری میں، پھر 4 صدی ہجری میں افضل بن امیر الیوس کے اس کے خاتمے کے بعد یہ ختم ہو گیا دنیا سے یہ سلسلہ۔ پھر 7ویں صدی ہجری میں یہ اربل کا جو حکمران تھا یہ ابو سعید کوکبری، اس نے دوبارہ شروع کر دیا، اور اس کو کچھ درباری مولوی مل گئے، ان درباری مولویوں نے اس کو مواد فراہم کیا، جس مواد کی بنیاد پر یہ مضبوط ہو گیا۔ اور یہ ہمیشہ ڈاکٹر صاحب، میں یہ بات کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، جتنا نقصان درباری مولویوں نے اسلام کا کیا ہے دنیا میں، شاید کوئی یہودی یا عیسائی بھی اتنا نقصان اسلام کا نہیں کر سکا دنیا میں، کوئی غیر مسلم بھی نہیں کر سکا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، ان حکموں کا تقاضا کیا ہے، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، دنیا میں اسلام کی امت کی مصلحت کیا ہے، وہ نہیں دیکھتے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس حکمران کے تیور کیا کہتے ہیں، اس کی خواہش کیا اس کی خواہش کیا ہے، اس کی رضا کس میں ہے، اس کا بینیفٹ ہیں؟ اس میں اس کا بینیفٹ کس میں ہے، اس کا مفاد کس میں ہے۔ اس میں انہوں نے اصل حلیہ بگاڑا ہے دین کا، اور اتنا شدید نقصان پہنچا ہے ان کی وجہ سے اسلام کا، کہ جس کی تلافی جو ہے نا وہ ممکن نہیں نظر آتی، اور مسلسل آج بھی یہ چیز چل رہی ہے، اور اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس ذریعے سے۔ یعنی کہنے کا مقصد مفتی صاحب آپ کا یہ ہے کہ اسلام کی آیات کی، نصوص کی غلط تشریحات جو ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ جتنی بھی بدعات ہیں یا جتنی بھی رسومات جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی ضمن میں کچھ دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ جیسے سورہ یونس کی آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پہ خوشی منانا اس آیت سے، اور اسی طرح وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فلیفرحوا کا معنی ہے چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ جی، ایک ہوتا ہے خوش ہونا، ایک ہوتا ہے خوشی منانا۔ اس فلیفرحوا کا مطلب خوشی منانا کرنا، یہ قرآن مجید کی مانوی تحریف ہے۔ دنیا کی کوئی لغت عربی زبان کی، کوئی ڈکشنری اس کا ترجمہ خوشی منانا نہیں کرتی۔ یعنی خوش ہونا ہے خوش ہونا ہے اس کا معنی، تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے خوش ہو جاؤ۔ قرآن اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم خوش ہیں قرآن کے ملنے پر، بے شک، ہمیں دلی سکون ہے قرآن کے اترنے پر، ہمیں زندگی کے ہر قدم پر قرآن سے مکمل رہنمائی ملتی ہے، اور ایسی رہنمائی ملتی ہے جو دنیا کی کوئی کتاب، کوئی طاقت، کوئی ہستی ایسی صاف ستھری سیدھی رہنمائی، ایسی مکمل رہنمائی کر ہی نہیں سکتی۔ کوئی نظام دنیا میں آیا ہی نہیں جو ایسی کمال رہنمائی کر دے جو ہمیں کتاب کرتی ہے، تو ہم تو بڑے خوش ہیں۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو اللہ رب العالمین نے آپ پر ختم کر دی، نبوتوں کا سلسلہ، یہ اس پر ہم بہت خوش ہیں، ہمیں خوشی ہے، اور دلی خوشی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہم اس خوشی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور اس کے بغیر ہم ایمان کو اللہ کے ہاں قابل اعتبار ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ خوشی ہے، یہ خوشی دل میں ہوتی ہے۔ اس کا معنی فلیفرحوا، یہ خوشی منانا، یہ قرآن مجید کی مانوی تحریف ہے، اور یہی کام کرتے تھے اہل کتاب اپنی کتاب تورات اور انجیل کے ساتھ، وہ بھی تحریف کرتے تھے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے بھی یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ان کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غرض ہے، نہ ان کو اللہ کے نبی کی سیرت سے غرض ہے، نہ اللہ کے نبی کی محبت سے غرض ہے، ان کو غرض ہے کہ ہم اپنے مفادات دنیا میں وہ کیسے سیدھے کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے لیے پکے کر سکتے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، یہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، وہ بھی تحریف کرتے تھے، یہ بھی تحریف کرتے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، سورہ یونس کی آیت ہے یہ آیت سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ بے شک، اچھا، اللہ کے نبی نے کیا اس پر عمل نہیں کیا؟ بے شک، کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک چیز کے کرنے کا کہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہ کریں؟ ممکن ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر یہ والے کوئی کام جو آج کل
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، یہ عید میلاد کے نام پر جو ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل ہی نہیں کیا، وہ تو مجرم ٹھہرے اللہ کے۔ اور یا پھر یہ مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی سمجھ ہی نعوذ باللہ نہیں آئی، نہ ہی اس پر عمل کیا خلفائے راشدین نے، نہ اس آیت پر عمل کیا صحابہ نے، نہ اس پر عمل کیا محدثین نے، نہ اس پر عمل کیا ائمہ اربعہ اور ان کے شاگردوں نے۔ یہ 4 صدی ہجری میں سب سے پہلے یہ آیت سمجھ آئی ہے فاطمی رافضی ابن سبا کے پیروکاروں کو۔ یہ عجیب تصور نہیں؟ بے شک بھئی جن پر قرآن اترا ان کو تو سمجھ ہی نہیں آیا، انہوں نے تو عمل ہی نہیں کیا، اور یہ 4 صدی ہجری کے اندر جا کر کچھ لوگوں کو سمجھ آ گیا جو تھے ہی دین کے منافی اور دین کے برعکس کام کرنے والے اور دین کے دشمن تھے، دین کا لبادہ اوڑھ کے دین کو تباہ کرنے کے مشن پر جو چل رہے تھے، ان کی سمجھ کو لے کر ہم نے جو ہے نا اس کو محبت بنا لی ہے۔ ہم نے غور ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں کہ اس کا آغاز کرنے والے لوگ کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، ان کا دین سے تعلق کیا ہے، اس چیز کو دیکھا ہی نہیں، تو ہم نے جو ہے نا اس کو دین بنا لیے، اور اس کو جو ہے نا ہم سمجھنا یہ شروع ہو گئے یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑی عید ہے، کہتے وہ چھوٹی عیدیں ہیں مسلمانوں کی، یہ ان سے بڑی عید ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی مفتی صاحب، ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے اور دلیل بھی دی جاتی ہے اس کے ساتھ کہ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے بھی استدلال لیا جاتا ہے کہ میلاد النبی منانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے نا میلاد النبی، اس میں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا ہے بس، نہ وہاں تاریخ بتائی ہے کیا فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، اور نہ وہاں کوئی جشن منانے کا کوئی لفظ ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانا چاہیے، ایسی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ میلاد کا لفظی معنی ہوتا ہے پیدائش کا وقت یا پیدائش کی جگہ، تو اس کا تذکرہ ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو ہوئے، وہ تو ہم مانتے ہیں، وہ دنیا کا ہر شخص تسلیم مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی بھلے کوئی آپ کی رسالت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو مانتا ہے، میلاد کو تو مانتا ہے، پیدائش کو تو مانتا ہے، ظاہر بات۔ پیدائش ہے، تو اس میلاد النبی کا مطلب باب و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب صرف اتنا تھا کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں اور کہاں پیدا ہوئے ہیں اور کب پیدا ہوئے ہیں، یہ کس سال میں یا پیدا ہوا؟ کس سال میں پیدا ہوئے ہیں، کس دن میں پیدا ہوئے ہیں، بس اتنا یہ مطلب ہے۔ باقی یہاں نہ جشن ہے نہ عید ہے، یہ تو باب قائم نہ کیا امام بخاری نے جشن باب و عید میلاد النبی، جی یہ اگر عید میلاد النبی کا باب قائم کرتے تو پھر تو دلیل بناتے سمجھ بھی آتی تھی، لیکن یہ دیکھیں کیسا لوگوں کو جو ہے نا وہ غلط راہ پر چلانے کے لیے دیدہ دانستہ خیانت کی جا رہی ہے۔ جی مفتی صاحب، آپ کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پہ خوشی ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے، ضروری ہے، ہر کلمہ گو جو ہے وہ خوش ہوتا ہے آپ کی ولادت باسعادت پہ، آپ کی بعثت پہ۔ رہا مسئلہ اس کو منانے کا، تو اس حوالے سے آپ نے اپنے جتنے بھی آراء ہیں، اپنے خیالات ہیں، وہ آپ نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ واضح کر دیے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور چیز بتائیے گا کہ ہمارے ہاں خصوصاً ایک باور کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دل میں محبت ہے تو باقی ہر چیز اوکے ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا بتائیے گا کیا محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس اطاعت یعنی اتباع کے بغیر محبت ہمارے لیے کافی ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب، جو حقیقی محبت ہے نا، اس کی نشانی اور اس کی علامت وہ اتباع ہی ہے۔ اگر ایک بندہ محبت کا دعوے دار ہے اور بڑا وہ تذکرہ کرتا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، مجھے بڑا عشق ہے، میں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیار کرتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نہیں کرتا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیئر سٹائل پسند نہیں ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ پسند نہیں ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کا انداز پسند نہیں ہے، اسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، سیاست، معیشت اور ساری زندگی کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کی غیر مسلموں کے مطابق چل رہی ہیں، معاشرے کے بیہودہ رسم و رواجوں کے مطابق چل رہی ہیں،
یا خاندانوں کے طور طریقوں کے مطابق چل رہی ہیں، جن کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے، آپ کے فرامین سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو یہ محبت کا دعوے دار جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عشق ہے، یعنی ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے، دلیل مانگتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کا جو دعویٰ ہے اس کی دلیل اطاعت ہے۔ اتباع ہے۔ وہ کہا ہے نا کسی عربی شاعر نے، جی ان کان حبو کا صادقن لأطاعتہ اللہ ان المحب لمن لمن یحب مطیع۔ مطیع، کمال کی بات۔ اگر تیری محبت، تو محبت کے دعوے میں سچا ہوتا نا، تو اللہ کے نبی کی ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں اپناتا۔ بے شک یہ تو قرآن کا حکم ہے، لقد کان لکم فی فی رسول رسول اللہ اللہ اسوۃ اسوۃ حسنہ۔ حسنہ۔ اچھا، تو جو بندہ محبت کا دعوے دار ہے لیکن اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا، ہم یقیناً دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں وہ محبت کے دعوے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ محبت دعووں سے نہیں ہوتی، محبت صرف زبانی کلامی کہنے سے محب نہیں بن جاتا بندہ، محبت بنتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اپنانے کے ساتھ، اور ہر چیز کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرنے کے ساتھ۔ بے شک۔ جی مفتی صاحب، میں آپ کی اسی بات سے ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ سوال سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت بھی دے دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت ہے، ظاہری بات ہے یہ ہمارے پورے لٹریچر کا، وہ عربی لٹریچر ہو یا ہمارے اردو کا لٹریچر ہو، بھرا پڑا ہے نعت سے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنا، ظاہری بات ہے یہ مسلمان کی خوشی ہے، اس میں وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو ہیں، اوصاف حمیدہ جو ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ مروجہ جو نعت خوانی کا ایک پورا سسٹم ہے، اس بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ نعت کا مطلب آپ نے ماشاءاللہ بہت خوب بیان کیا ہے کہ نعت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کی پوری سیرت، وہ شعروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب کچھ بیان کیا جائے، یہ نعت ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو یہ تو مطلوب ہے مسلمانوں کو، یہ مطلوب ہے۔ حضرت حسان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وہ شعروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ کرتے تھے، آپ کے اوپر جو مشرکین مکہ کیچڑ اچھالتے تھے ان کا نعت کا بند جواب بھی دے دیا کرتے تھے، کیچڑ اچھالنے سے مراد الزامات لگاتے تھے، الزامات لگاتے تھے شعروں میں، شعروں میں۔ توہین کرتے تھے آپ کی، تو اس کا زبردست نعت کا بند جواب بھی دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے منبر پر بٹھا کر دعا کرتے تھے اللہ سے، اللہم ایدو بروح القدس، اللہ جبریل کے ساتھ اس کی مدد فرما۔ تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نعت سنی ہے، صحابہ نعت پڑھتے تھے، یہ نعت ہی پڑھتے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ بے شک۔ تو اللہ کے نبی سنتے تھے، تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے، آپ کے سامنے ہوا ہے، آپ نے تعریف کی ہے اس کی، آپ نے اس کو پسند کیا ہے، بے شک۔ تو وہ کام تو سنت ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب جو نعتیں ہیں نا آج کل، میں یہ سمجھتا ہوں ان نعتوں میں بہت زیادہ غلو اور مبالغہ مسلمانوں نے کیا ہوا ہے، اور یہ سراسر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صریح خلاف ورزی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ لوگو، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا، اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا۔ عیسائیوں نے کہیں ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، کہیں اللہ کا ٹکڑا قرار دے دیا، اور کہیں اللہ ہی قرار دے دیا۔ بے شک۔ یہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین میں نہیں کیا تھا، یہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عشق اور محبت میں کیا، اور وہ اس عشق اور محبت میں ایسا رویہ اختیار کرنے سے اللہ نے ان کو کافر قرار دے دیا کہ وہ کافر ہو گئے۔ قرآن میں ان کا مقصد ہرگز توہین نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کی، یا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی، یا عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کی، بالکل توہین نہیں تھا ان کا مقصد۔ ان کا مقصد محبت تھی، عشق تھا، ان کی شان کو، ان کی نعت تھی، نعت گوئی کرتے تھے، وہ بھی نعتیں پڑھتے تھے ان کی، لیکن ان کی شان میں وہ آسمان اور زمین کے کلابے ملاتے تھے
جن کی اسلامی اجازت نہیں دیتا، اور ہمارے معاشرے میں بھی بالکل انہی کے طرز عمل پر یہ عمل کیا جا رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں۔ کہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جز بنا رہے ہیں، کہیں امام الانبیاء کو اللہ بنایا جا رہا ہے، اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ والی جو خصوصیات ہیں نا وہ ساری وہ بیان کی جا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اچھا، صرف بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جن کو شیطان نے ایسا ان کی عقل پر پردہ ڈالا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے اتر کر وہ کچھ اور لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جی اللہ بنا دیتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ تو ایک غلف کا معاملہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تکلیف دہ امر یہ بھی ہے کہ بالکل جو بازار میں ایک گانے کی طرز ہے، اس کی ٹون ہے، اسی طرز اور اسی ٹون میں جو ہے وہ نعت پیش کی جا رہی ہے، اور اس پہ مستضاد یہ کہ عوام پھر واہ واہ کے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور اس پہ پیسے بھی نچاور کر رہے ہیں، اور یعنی اس طرح کی ساری چیزیں، اور یہ ساری کی ساری محبت میں ہو رہی۔ ڈاکٹر صاحب، اگر تو نعت ہو، حدود کے اندر ہو، کتاب و سنت کی حدود کے اندر، اس میں غلو نہ ہو، مبالغہ نہ ہو، جس کام سے اللہ کے نبی نے روکا ہے وہ چیز نہ ہو، تو طرز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طرز جون سی بھی ہو جائے وہ چل جائے گی، وہ گانے کی بھی طرز ہو جائے گی تو چل جائے گی، یعنی طرز کا کوئی ایشو نہیں ہے، طرز کوئی کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ غلو ہے سر۔ یہ جو طرزیں ہیں نا، یہ کوئی گانے والوں نے ٹھیکے پر لے لی ہیں، کوئی اور اس طرز کو اختیار نہیں کر سکتا۔ اچھا، ابھی تک تو یہی سنتے آئے ہیں کہ گانے کی طرز پہ نعت نہیں پڑھ نہیں، یہ انہوں نے ٹھیکے پر تو نہیں لی، انہوں نے بھی بنائی ہے، ابھی وہ طرز بنا سکتے ہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے طرز میں، مسئلہ طرز میں نہیں ہے، مسئلہ ہے کلمات میں، الفاظ میں، قلوب میں، چناؤ میں، مبالغہ انگیزی میں، جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا، جس سے قرآن نے منع کیا، جو یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، بات اس میں ہے۔ اچھا، پھر واہ واہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی شعر اچھا لگتا ہے، اس کو پسند آتا ہے تو وہ خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، جی، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر خوشی سے کوئی نعت خواں کو پیسہ بھی دے دیتا ہے، اس کا مقصد دکھلاوا کرنا نہیں ہے، اور اس کا مقصد تماشا کرنا نہیں ہے، وہ اس بات پر خوش ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنے اچھے پیارے کلمات اس نے کہہ دیے، میں اس کو انعام دے رہا ہوں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پنڈوں والا طریقہ ہے نا، وہ جس طرح وہ ناچنے والی گانے والی عورتوں پر لوگ نشاور کرتے ہیں، اس طرح جو ہے نا وہ دتیاں لی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ نشاور کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بازاری سا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بازاری سا اور یہ فاسق لوگوں کا طریقہ ہے۔ عالم کی عزت یا نعت خوان کی عزت ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر ڈاکٹر صاحب، عجیب بات ہے، یہ جتنے نعت خوان آپ دیکھیں گے نا ٹی ویوں پر آتے ہیں، اور بڑی سپیشل ان کی ترنم اور آواز ہے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ یعنی آپ اشارہ کر رہے ہیں ظاہری وضاحت کے ظاہری وضاحت، جی ظاہری وضاحت میں بالکل 100% حدیث کے خلاف ہوں گے۔ جی، اچھا، شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو کہ کس شخصیت کا نام لے رہے ہیں اور اس شخصیت کی سیرت کی، اس کے پیغام کی، اس کی احادیث کی اپنی ظاہری وضاحت میں دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے، اس کی ہوا بھی ان نالائقوں کو نہیں لگی ہوئی۔ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہیں پڑھی، یہ کوئی اپنے دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ کاروبار نہ ہوتا یا دنیا کے مفادات کی غرض نہ ہوتی تو جو وہ زبان سے پڑھ رہے ہیں نا اس کا عملی مجسم ہوتے۔ بے شک۔ تو مفتی صاحب کوئی عرض کر دیجیے گا کوئی مثال اس میں کہ نعت میں جس طرح غلف کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کوئی آپ مثال جی، میں ایک مثال ذکر کرتا ہوں، میں نے خود سنا ہے، مساجد کے سپیکروں پر یہ لفظ سنے ہیں، تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ۔ جی یہ تیرا کھاواں یہ تو صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ مشرکین مکہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آپ سورہ یونس کی 31 نمبر آیت میں دیکھ لیں، مشرکین مکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا رازق، سمجھتے نہیں تھے، اقرار کرتے تھے، اعتراف کرتے تھے کہ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے کہہ دیجیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو ان سے کہ تمہیں آسمانوں زمینوں سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہارا داتا کون ہے؟ تمہیں کھلاتا کون ہے؟ تو اَمَّن یملک السماء والابصار، تمہاری آنکھوں کا اور کانوں کا مالک کون ہے؟ کانوں میں سننے اور آنکھوں میں دیکھنے کی قوت کس نے رکھی ہے؟ وَمَّن یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ،
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندے کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ نے کہا سارے مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سمیت وہ کہیں گے یہ سارے کام اللہ کے، اللہ کرتے ہیں۔ اچھا وہ سمجھتے تھے داتا اللہ ہے، کھلاتا اللہ ہے، دیتا اللہ ہے، لیکن ہمارے ہاں سمجھتے کون کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے۔ یہ غلو ہے، یہ مبالغہ ہے، اس سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور یہ قرآن کے بھی منافی ہے، پیارے پیغمبر کے فرمان کے بھی منافی ہے، اور صحابہ اور ائمہ محدثین میں سے کسی نے بھی ایسا کوئی کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بولا کہ اللہ کے نبی ہمیں کھلاتے ہیں۔ وہ جو ہے نا واللہ یوتی وانا قاسم، حدیث ہے ایک صحیح کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ دیتا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ اللہ جو مال غنیمت میں آتا ہے، جو کفار کے خراج اور ٹیکسوں میں جو چیز آتی تھی، جو صدقہ خیرات کے اموال آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، وہ آپ فوری طور پر مستحقین میں کیا کر دیتے تھے؟ تقسیم فرما دیتے تھے، بانٹ دیتے تھے۔ اس کو کبھی بھی اللہ کے نبی نے جمع کر کے اپنے گھر میں نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی اور تیزی سے صفیں کاٹتے ہوئے چیرتے ہوئے نکل گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، کبھی اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، آج ایسا کیا ہے۔ آپ آئے واپس تو صحابہ کی نظروں کو پڑھ لیا، آپ نے فرمایا میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں پڑی رہے، میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کیا سخاوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک سونے کی ڈلی بھی گھر میں برداشت نہیں کی، وہ مستحقین تک پہنچانے کی فکر میں اٹھ کر چلے گئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہونی چاہیے، آپ کی سیرت بیان ہونی چاہیے، نثر میں بھی ہونی چاہیے اور نظم میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ نیکی کا کام ہے، برکت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اجر بھی ملے گا انشاءاللہ الرحمن اس سے، لیکن شرعی حدود کے اندر رہ کر ہونی یعنی معیار جو ہے وہ کتاب و سنت ہونا چاہیے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ جی مفتی صاحب اس حوالے سے بیان کیجئے گا کہ سیرت النبی کی ترویج میں، اس کو عام کرنے میں مدارس ہوں، اسکول ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت سارا حصہ اپنے نصابوں میں شامل کرنا چاہیے۔ جی بہتر۔ جب نصابوں میں شامل ہو جائے گا نا اللہ کے نبی کی سیرت کا حصہ، اور نصاب میں سے تو ہر بچے نے گزرنا ہے جس نے پڑھنا ہے، بے شک، تو بہت ساری معلومات وہ نہیں بھی لینا چاہے گا تو اس کو مل جائیں گی۔ ایک مرتبہ گزر جائے گا تو اس کو بہت ساری معلومات تو اس کے پاس محفوظ ہو جائیں گی، رہ جائیں گی اس کے پاس۔ یعنی جب اس کو علم ہو جائے گا تو عمل کا بھی داعیہ پیدا ہو جائے گا۔ سرے سے علم ہی موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر قاضی تھے تو قاضی کی حیثیت میں آپ نے کیا اصول بیان کیے ہیں، آپ تاجر تھے تو آپ نے تجارت کیسے کی ہے، آپ حاکم تھے تو آپ نے حکومت کیسے کی ہے، آپ سپہ سالار تھے تو آپ نے سپہ سالاری کا جو ایک رول ہے وہ کیسے ادا کیا ہے۔ جب علم ہی نہیں ہوگا تو عمل تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ آپ دائی تھے تو آپ نے دعوت کا کیسے کام کیا، آپ جو ہے سیاست دان تھے تو آپ نے سیاست کیسے ادا سے کی ہے، کیسے کی، یہ سارا کچھ ہمارے نصابوں میں ہونا چاہیے۔ اچھا ایک یہ ہونا چاہیے نصابوں کے اندر اس کو شامل کرنے کے لیے حکومتوں کو اور جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں ان سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، ان کا بھی فائدہ ہے، ان کی وجہ سے، ان کی کوشش کی وجہ سے جتنے یہ نصاب ساز ادارے ہیں یا نصاب ساز افراد ہیں، جی یہ اپنی عاقبت بنانے کے لیے، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، اپنے لیے کہ ہمارے پاس تو شاید اتنی نیکیاں نہ ہوں، یہ ہم بچوں کو، نوجوان نسل کو اس راہ پر چلا دیں کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، یہ تو بہت بڑا موقع ہے ان لوگوں کے پاس۔ بے شک، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی دنیا کے بڑے کی یہ بیان کرو، ہم کہتے ہیں اس کو بیان کرو جس سے بڑا رب نے دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں کیا، بے شک، یعنی اور عمل جس کی سے۔ سیرت کو اللہ نے نمونہ بنایا، ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے۔ تو جی مفتی صاحب یہ عمل تبھی ہوگا جب علم ہوگا، تو علم کی ترویج کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نوجوان خصوصاً نسل جو ہے وہ اپنی زبان اردو میں کون سی کتب کا مطالعہ کریں جس سے ان کو سیرت کے بارے میں کافی حد تک جو ہے وہ آگاہی مل جائے؟ ظاہری بات ہے عربی کتب تو نہیں پڑھ سکتی ہماری جو نوجوان صاحب نسل۔ میں مشورہ دیتا ہوں، سب سے بہترین کتاب نوجوانوں کے لیے ابتدائی طور پر جہاں سے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کریں، شروع کریں، ایک کتاب ہے چھوٹی سی، سیرت محسن اعظم۔ جی یہ اب سوال و جواب کی شکل میں بھی چھپی ہوئی ہے، پوری کتاب کے سوال بنا کر پھر ان کے جواب جو ہے نا وہ دیے ہیں۔ یہ سوال و جواب کی شکل میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا،
یہ بہت جلد یاد ہوتی ہیں، بے شک اور یہ چھوٹے بچوں کو بہت اپیل کرتی ہیں جی اور وہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، چھوٹے چھوٹے جواب ہیں، یہ ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے تو بہت ہی مفید ہے یہاں سے، اور ایسے بچے جنہوں نے ابھی الف بے بھی نہیں پڑھی سیرت کی، ان کے لیے بھی بڑی مفید ہے یہ سیرت محسن اعظم، تو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد الرحیق المختوم کتاب ہے، جی میرے استاد محترم ہیں وہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، رحمت اللہ مدینہ یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے تو میں نے مسجد نبوی میں ان سے بہت استفادہ کیے، ماشاء اللہ احادیث کی بہت ساری کتابیں ان پر پڑھی اور انہوں نے مجھے الحمدللہ سند بھی دی، بڑی محبت کرتے تھے صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنائے، آمین بہت مخلص انسان تھے۔ تو ان کی کتاب ہے الرحیق المختوم، یہ اصل میں نا عربی میں لکھی گئی تھی کتاب، جی اور یہ عجیب بات ہے ڈاکٹر صاحب، پوری دنیا میں جو رابطۃ العالم الاسلامی ایک ادارہ ہے نا مکہ مکرمہ میں، جی جی انہوں نے ایک اعلان کیا تھا سیرت النبی پر تحریری مقالے کا مقابلے کا، اور 3 زبانوں میں یہ مقابلے کا اعلان تھا، انگلش میں، عربی میں اور اردو میں۔ اردو پوری دنیا کے جو سیرت نگار تھے، قلمکار تھے، انہوں نے سیرت کے مقالات لکھے۔ پھر جو رابطۃ العالم الاسلامی نے کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے سارے مقالات کا موازنہ کیا تو سب سے پہلا نمبر وہ الرحیق المختوم کو ملا، یعنی اول انعام یافتہ ساری دنیا میں۔ الرحیق المختار جو 3 زبانوں میں لکھی گئی تھی کتاب، اور یہ اجمی ہو کر انہوں نے عربی میں لکھی تھی، کمال، اور اس کا ترجمہ خود انہوں نے اور خود ہی انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا، اردو زبان میں اور بڑا جو ہے نا شستہ اردو، سادہ، عام فہم، بہت کمال کا ترجمہ کیا ہے، خود ہی کیا انہوں نے، تو یہ کتاب بہت زبردست ہے۔ پھر سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رحمۃ للعالمین، جی اردو زبان میں سیرت النبی پر کمال کتاب ہے، بے شک بہت اچھی کتاب، بہت اچھی کتاب، بہت ریسرچ کی ہے انہوں نے، خلاصہ نکالا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اور کوشش کی ہے کہ کوئی کچی بات کم ہی آئے۔ ویسے انہوں نے بھی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ کچی باتیں کم آئیں، یعنی مستند چیزیں ہی اس میں جو ہے نا ذکر کرنے کی پوری کوشش کی ہے انہوں نے، تو ایسے اتنی پوری دنیا میں پہلا انعام مل گیا تھا اس کتاب کو، اگر اس میں خوبیاں تھیں تو انہوں نے دیا ہے یہ، تو یہ کتابیں تو ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے، خصوصاً نوجوان کو جو ہے نوجوانوں کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ان کا مطالعہ کرنے سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی ہوگی، آپ کی محبت بھی بڑھے گی، آپ کی اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور اس کے آگے بہت سارے راستے بھی کھلیں گے کہ ہم نے دنیا میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف کیسے لانا ہے، اس پر ان کے لیے راستے بھی کھلیں گے یہ پڑھنے سے انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب، آپ نے بہت عمدہ کتب کا جو ہے وہ تعارف پیش کیا ہے، ہماری جو اردو جاننے والے ہیں وہ ان کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اسکرولنگ کا دور ہے، لوگ بہت کم ہی کتب کا جو ہے وہ مطالعہ کر پا رہے ہیں، تو اگر آپ ہمیں وقت عنایت فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو مختلف جہات ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کس طرح کی، سیاست کس طرح کی، امامت کس طرح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کس طرح کی، یعنی اس طرح کی جو مختلف جہات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی، قاضی ہونے کی حیثیت، قاضی ہونے کی حیثیت، یا اس طرح کا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، تو اس حوالے سے اگر ہم کوئی نشست رکھ لیں ایک ایک کر کے، ان تمام چیزوں کا ہم احاطہ کر لیں، تو کیا خیال ہے یہ ہمارے ساتھ ساتھ عام پبلک جو دیکھ رہی ہے اس کے لیے یہ مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی تجویز ہے ماشاءاللہ آپ کی، جی یہ تو میرے لیے بھی سعادت ہے، بے شک، سب سے پہلے تو سعادت میرے لیے ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے یہ پہلو جو آج ہمارے معاشرے میں ان کا بن چکے ہیں، جن پہلوؤں کا ہماری نوجوان نسل کو کیا، ہمارے بڑوں کو اور ہمارے بچوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں، حتیٰ کہ ہمارے مختلف جو طبقے ہیں وہ طبقے بھی نہیں جانتے، سیاستدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو نہیں جانتے، نہیں جان معیشت کے ماہر اللہ کے نبی کی معیشت کے طریقے، اصول اور انداز کو نہیں نہیں جانتے، اور قاضی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے طریقے، انداز اور اصولوں کو نہیں جانتے، بالکل بھی نہیں جانتے۔ اس طرح حکمران اللہ کے نبی کی
جو ہے نا وہ حکومت کے اصولوں کو، ضابطوں کو، طریقوں کو نہیں جانتے۔ تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کے طیبہ کے ان تمام پہلوؤں کو اس کا خلاصہ نکال کر امت کو دیا جائے، تاکہ امت کو بھی فائدہ ہو، سب سے پہلے ہمیں فائدہ ہو، پھر امت کو بھی فائدہ ہو، اور عین ممکن ہے اللہ رب العالمین کسی کو جو ہے نا وہ اصلاح کی توفیق دے دے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ جی تو بہت بہت اچھی شکریہ تصویر مفتی ہے آپ کی۔ صاحب، خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں یہ وقت عنایت فرمایا ہے، اور آپ نے یہ کمٹ کیا ہے ہمارے ساتھ کہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں جو ہیں اس حوالے سے باقاعدہ ہم سیریز جو ہے وہ چلائیں گے، اور اس میں آپ وقت بھی عنایت فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ ایک ایک حیثیت پر ایک ایک پوڈ کاسٹ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ ایک ایک حیثیت۔ مفصل اور جامع، ہاں جی، مفصل اور جامع۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت عنایت کرنے کا، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔